دوستوں دنیا میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں جو کہ کچھ تو مذہبی ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے تہوار جن میں سوائے بہودگی، گناہ اور فضول خرچی کے کچھ نہیں۔ دوستوں اسپین میں ہر سال بڑے بڑے پتلوں کی پریڈ ہوا کرتی تھی کہ 1942 میں کچھ نوجوانوں نے ایک پریڈ میں حصہ لیا، لیکن ان سے ایک بڑے سر والا پتلا سنبھالا نہیں گیا اور وہ ایک طرف کو گر گیا، جس کی وجہ سے وہ پتلا دیکھنے والوں کو لگتا چلا گیا اور اس طرح کچھ ناراض شائقین نے پاس کھڑے ٹماٹر کے اسٹال میں سے ٹماٹر پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا اور اس طرح وہاں فروٹ فائٹ شروع ہو گئی۔ اگلے سال اس فائٹ کو پہلے سے پلان کیا گیا اور اسی طرح کرنا شروع کر دیا گیا۔ کچھ سال تو اس پر بین لگایا گیا، لیکن لوگوں کی پرزور فرمائش پر اس فیسٹیول کو آفیشیل کر دیا گیا اور اب ہر سال اگست کے آخری بدھ والے دن اسپین کے شہر بنول میں فیسٹیول ہوتا ہے، جس میں 1,45,000 کلو گرام تک ٹماٹر ضائع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک فیسٹیول منعقد ہوتا ہے اٹلی کے ایک ٹاؤن میں، جہاں ایک دوسرے پر مالٹوں کی برسات کی جاتی ہے۔ اس فیسٹیول کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں یورپ کے فیوڈل لارڈز یعنی کہ ایسے بادشاہ جنہوں نے اپنی زمین پر کسی دوسرے شہر کے لوگوں کو پناہ دی ہوتی ہو، ان بادشاہوں کا یہ جائز حق سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا سکتے ہیں جس کی شادی اگلے دن ہونے والی ہو، اور غریب عوام سزا سے بچنے کے لیے خود اپنی بیٹیوں کو بادشاہ کے دروازے پر لے کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ کی لڑکی کو اپنے ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ایک بادشاہ جب اس لڑکی پر لپٹا تو اس لڑکی نے اس بادشاہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہاں کے لوگوں نے اس کا محل بھی جلا دیا، اور ہر سال اس تہوار کو منایا جانے لگا۔ اور اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی کو اسی وائلیٹا کی طرح تیار کیا جاتا ہے اور لوگ شہر کی بڑی گلی سے ٹرکوں میں مالٹے لے کر شہریوں پر برساتے ہیں اور شہری ان ٹرک والوں پر، اور مالٹوں کو ان دنوں کے ہتھیاروں سے تشبیہ دی جاتی ہے اور ٹرک پر موجود فیوڈل بادشاہ کی فوج سمجھی جاتی ہے۔ دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے بوریم مڈ فیسٹیول۔ یہ ہر سال ساؤتھ کوریا کے بوریم ٹاؤن میں انعقاد پذیر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے بزنس۔ جی ہاں، اس ٹاؤن میں ایک کاسمیٹک کی کمپنی تھی جس نے وہاں پر اپنی مٹی سے بنی ہوئی پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے بہت ساری مٹی سمندر کے کنارے لا کر رکھ دی اور کچھ اپنے ہی لوگوں کو جمع کر کے کہا اسے اپنے جسم پر لگاؤ اور پوچھنے والوں کو بتاؤ کہ اس مٹی سے اسکن میں فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور قریب ہی اس مٹی سے بنی پروڈکٹس کا اسٹال بھی لگا لیا، اور تب سے لے کر آج تک ہر سال یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے، جہاں عورتیں اور مرد مٹی پر نہاتے ہیں اور ایک دوسرے پر پھینکتے بھی ہیں۔ اور اب جس فیسٹیول کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق مذہب سے ہے۔ جی ہاں، اسپین کا ایک علاقہ ساسامون میں منعقد ہوتا ہے جس میں کیتھولک مذہب کے لوگ ایک گلی میں اپنے بچوں کو رکھ دیتے ہیں جو پچھلے 12 مہینوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور شیطان سے تشبیہ دیے جانے والے لوگ ان بچوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے گزرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں لمبی لمبی بجانے والی ٹھکریاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور آنے والی زندگی میں ان پر کوئی عذاب یا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کی شروعات 1600 میں ہوئی، لیکن کس طرح وجود میں آیا اس کا ابھی تک کوئی پکا بیان سامنے نہیں آیا۔ کارنیول آف بیسل سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا فیسٹیول مانا جاتا ہے جو فروری اور مارچ کے درمیان بیسل شہر میں منعقد ہوتا ہے، جس میں لوگ عجیب و غریب بڑے بڑے ماسک اور کاسٹیوم پہن کر شہر میں پھرتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں۔ اس تہوار کے پیچھے ہے یورپ کی ری فارمیشن، جس کے بعد بیسل میں لوگوں نے خوشی کا اظہار کچھ اس طرح کیا تھا۔ کارنیول آف بنچ بیلجیم کے ٹاؤن بنچ میں منعقد ہوتا ہے، جس میں بہت سے گروپس مختلف ماسک پہن کر ہاتھ میں چریاں پکڑتے شیطانی روحوں کو دور کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور شام کے وقت سر پر بڑی بڑی ٹوپیاں اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اعزاز اور تاج ہے، اور جاتے وقت یہ لوگ لوگوں کے گھروں میں مالٹے پھینکتے ہوئے جاتے ہیں جو کہ اگلے سال تک گڈ لک کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور انہیں واپس پھینکنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو اب میں جس کارنیول کی بات کر رہا ہوں اس نے تو بے ہودگی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ دوستو اس کی شروعات تو عیسائیت کے مذہب میں لٹل کرسمس کے طور پر ہوئی تھی اور تقریباً پورے یورپ میں منایا جاتا تھا، لیکن نیو اورلینز امریکہ میں 1899 میں شروع ہوا جب اپر بوربن اسٹریٹ میں اس تہوار کو اگنور کیا جانے لگا اور لوگوں نے اسے کچھ اہمیت نہ دی، تو اس گلی میں موجود بالکنیز پر موجود عورتوں نے اپنا جسم دکھانا شروع کر دیا
پھر بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آئی کہ وہاں موجود تقریباً تمام عورتوں نے توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنا جسم دکھانا شروع کر دیا اور بدلے میں مالا نما بیٹس حاصل کرنا شروع کر دیں، اور آج عالم یہاں تک آن پہنچا ہے کہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو یہ اپنا جسم دکھاتی ہیں اور ان کے ساتھ غلط حرکات کرتی ہیں۔ تو دوستوں، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا۔ اس ویڈیو کے لائکس کا ٹارگٹ ہم نے 100 رکھا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔ یا میری دوسری ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سعودی ولی عہد نے دنیا کے امیر ترین انسان کو اپنے جال میں پھنسایا۔